دوسری جو چیز میں نے بتائی کہ مخلوق پہلے ہے، اللہ بعد میں. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب اللہ ہے تو جاؤ جو مرضی ہے، پہلے اللہ. ناراض ہوتے تو ہوتے رہو. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ بینک میں ایک سب جاب کرتے ہیں، ان کی آمدن اگرچہ سودی ہے لیکن وہ ہدیہ آپ کو دیں گے تو قبول کر لیں، کیونکہ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. حضرت نے فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دل نہیں توڑ سکتا. جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بینک کا جاب ہے، وہ کچھ کھلا رہا ہے تو یار مسلمان ہے اس کا دل نہ ٹوٹے. تو شریعت میں دل جوڑنے کی بھی کچھ حدود ہیں، ان حدود سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بینک والے سے، سودی بینک میں جو جاب کر رہا ہے، اگر اس کا ہدیہ لینا ہے تو اس کو پہلے بتا دیں کہ میں لے تو رہا ہوں مگر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اس ہدیے کے پیسے کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے کہیں ہم اس کو. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں. کوئی بھی حرام کماتا ہو تو وہ اگر کوئی چیز آپ کو دے گا تو ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ اتنی قیمت صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں، پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال. اس کی قیمت صدقہ کرنے کا تو حلال تو ہو جائے گی. لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ناجائز کما رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نہیں تو وہ کہے گا یہ دیندار لوگ ویسے تو سود کو حرام حرام کہتے ہیں مگر جب ان کو کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. تو یہ کون سا حرام ہوا بھائی؟ جب کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے. بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جتنے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سود کا ہے یا نہیں. جب حرام لینے کی باری ہے تو سارے لے رہے ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو چاہے مسجد والا ہو یا کوئی بھی ہو، جس کے بارے میں آپ کو یقینی پتا چل جائے کہ یہ حرام کماتا ہے اس سے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے. جس کے بارے میں پتا نہ ہو اس کے بارے میں جائز بھی ہے اور اس سے تحقیق کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ تجسس شریعت میں کیا ہے؟ منع ہے. اب کوئی آپ کو کچھ کھلا رہا ہے، آپ مجھے کیا کماتے ہو، یہ غلط ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے، اب ہیمو ما اب ہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو اب لوگوں کے تحقیق نہ کرتے تو کیا کماتا ہے، تو کیا کماتا ہے، تو کیا کماتا ہے، کیا مسلمان ہے تو حلال ہی کماتا ہوگا. اس لیے کسی کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں. ہاں جب پتہ چل جائے پھر اس سے احتیاط کرنا لازم ہے. اور یہ بھی جب لازم ہے جب حرام کے علاوہ حلال نہ کماتا ہو. اگر حرام بھی کما رہا ہے حلال بھی کما رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی لوگ میرے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں ہمارے دعوت ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کی آمدن سود کی ہے اور دوسرا حلال کماتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا دعوت کس پیسوں سے کر رہے ہیں. تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں، حلال سے. کیونکہ شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے. کیونکہ اگر اس طرح تحقیق کر لیں پھر تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ہاں اگر وہ خود کہہ لیں کہ وہ والے بیٹے نے دعوت کی ہے جو بینک میں ہے پھر جائز نہیں. آپ بولیں بھائی ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے کیا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اجازت نہیں ہے. ہاں وہ جو بینک میں بیٹا ہے وہ بینک میں بھی کما رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ارننگ ہے اس کی، پھر بھی جائز ہے. پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جیسے پولیس والے ہیں نا بھائی، پولیس والوں کی اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے اور حلال آمدن بھی ان کے نظر میں جو جس کو وہ نیٹ حلال کہتے ہیں وہ بھی بہت ہوتی ہے. اصل تو وہ آمدن ان کی وہ ہوتی ہے، اس کو وہ حق حلال کی کمائی سمجھتے ہیں تو وہ والی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارا اکرام کر رہا ہے تو کس پیسے سے کر رہا ہے، تو پھر شریعت میں جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس کو حلال کی طرف پھیریں گے. البتہ اگر حرام بہت غالب ہے، اس میں بہت تھوڑا حلال ہے تو پھر غالب یہی ہے کہ حرام سے کھلا رہا ہوگا. جب تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا حلال کتنا حرام تو ہم حلال ہی سمجھیں گے. اس کے لیے تو وہ حلال نہیں ہے، دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے کو شریعت نے تنگی سے بچایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں عملی لحاظ سے بھی تو اللہ نے ان کے لیے سزا کیا رکھی ہے، جہنم کی آگ. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے.